السلام علیکم میرے دوستو، ایک اور برانڈ نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا ہوسٹ خرم صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو بھی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ ہر انسان کی آرزو ہے، خواہش ہے اور تمنا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ تو آج ہم کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے کامیابی کی طرف آپ بڑھ سکتے ہیں اور ناکامی کو اگنور کر سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں، کون لوگ ہیں جو ناکام ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اگر ٹاپک پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور شیئر ضرور کیجیے گا پلیز، کیونکہ نالج بانٹنا اچھی بات ہے۔ فیلئر، میں یہ سکسس کی ویڈیو کا سٹارٹ فیلئر سے کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ فیلئر کی طرف انسان اسی وقت بڑھ جاتا ہے جب وہ سکسس کی طرف پہلا قدم بھی نہیں رکھتا۔ وہ کیسے؟ خوف سے۔ سب سے پہلا سٹیپ جو سکسس کی طرف ہے نا، وہ ہے خوف کے بت کو توڑنا، ناکامی کا خوف۔ انسان اتنا خوف زدہ ہے کوئی بھی چیز انیشیٹ کرنے سے کہ وہ سٹیپ فارورڈ ہی نہیں کرتا کسی چیز پہ۔ تو جب تک آپ خوف کا بت نہیں توڑیں گے، آپ کامیابی کی سیڑھی کی پہلی سٹیپ پہ قدم نہیں رکھ سکتے۔ اور وہ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے ڈیسیجنز اس وجہ سے نہیں لے پاتے کہ آپ خوف زدہ ہیں۔ تو یہ جو فیئر آف فیلئر ہے نا، اس کو اپنے اندر سے ختم کر دیں۔ اس کے بعد آپ کامیابی کی سیڑھی پہ پہلا قدم رکھیں۔ دوسری چیز یاد رکھیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ پیشنیٹ ہیں یا نہیں، آپ کو اس چیز کا جنون ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ جنونی نہیں ہیں، آپ شدید محبت نہیں کرتے اس چیز سے، تو آپ اپنے گولز کو اچیو نہیں کر سکتے، چاہے آپ کے پرسنل گول ہوں چاہے پروفیشنل گولز ہوں۔ تو کامیابی کی طرف جب بڑھا جاتا ہے جب آپ خوف کے بت کو توڑ دیتے ہیں، ڈیسیجن لے لیتے ہیں کیلکولیٹڈ رسک کے ساتھ۔ اچھا، میں ڈیسیجن میکنگ پہ نہیں جا رہا کیونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ ڈیسیجن میکنگ ایک اٹس another ٹاپک، تو وہ کسی اور دن ڈسکس کریں گے۔ آف کورس when you're taking the decision you do your research, you do your strategic homework before you take your decision، تو وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ اب وہ جو بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں، you make sure you work upon it in detail, give yourself time to make a decision، لیکن ٹائملی ڈیسیجن لیجئے۔ تیسری چیز، جو گول سیٹنگ ہوتی ہے آپ کی، لانگ ٹرم گول سیٹ کریں، اس کو جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کر دیں شارٹ ٹرم گولز میں، اور اس کو ڈیڈ لائن ضرور دیجئے، کیونکہ ٹائم مینجمنٹ پر ہی ضروری ہے۔ ڈسپلن ہونا لائف میں بڑا ضروری ہے۔ اچھا، when I say ڈسپلن، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس ڈسپلن یہ ہے کہ رات 10 بجے سو کے صبح 5 بجے۔ This is not what I mean. I mean the bigger picture. I'm talking about success. Yes, of course your discipline of when you wake up and when you sleep does count, but it's one of the feature comes along with the success. تو ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈسپلن کس؟ اپنے گول پہ اسپیسیفک فوکسڈ، اور ڈیڈ لائن دیا ہوا ہو، اس پہ کام کر رہے ہوں۔ کئی چیزوں کو سیکریفائز کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے کزن کی شادی ہے اور مگر آپ کی شیڈیول میں ہے کہ یار آج یہاں ٹریول کرنا ہے بیکاز آف یور گول اینڈ یور ڈیڈ لائن واٹ یو ہیو سیٹ فار یور سیلف، دین یو آر دا ون ٹو چوز۔ آپ کو کزن کی شادی میں جانا ہے یا اپنے گولز پہ فوکس کرنا ہے۔ آپ کے سامنے بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ دیکھیے، ریتیش اگروال کی مثال لے لیجیے، اویو ہوٹلز کا سی ای او اور فاؤنڈر ہے۔ He became a youngest billionaire at the age of 24. He had nothing in his pocket, came for a very poor background and from India, and now he owns 43,000 plus hotels، اور وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے اس کا۔ یہ سکسیز سٹوریز ہیں، آپ جایا کریں، پڑھا کیجئے، اپنے آپ کو ایویلویٹ کیا کیجئے۔ آپ ایسی سٹوریز پڑھ کے نہ سن کے بس فار دا سیک آف جسٹ اسکرولنگ دا ویڈیوز اور واچنگ دا ویڈیوز، اس وجہ سے نہیں دیکھا کریں۔ ٹرائی کیا کیجئے کہ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر آپ پکڑ لیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کر دیں، امپلیمنٹ کر دیں اپنی لائف میں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے ہیلپ آؤٹ کرے۔ پلس جس کو آپ اپنی انسپریشن سمجھتے ہیں نا، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ماں باپ میرے لیے انسپریشن ہے۔ اچھا، وہ کیوں ہے؟ I'm not talking emotionally.
آئی ایم ٹاکنگ ریئل فیکٹس. میرے ماں باپ میرے لیے کیوں جو ہے انسپریشن ہے، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. میرے والد، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے انتقال کو آج 13 سال ہو گئے ہیں. اور ان 13 سالوں کے باوجود آج بھی ان کا ذکر ایسا تازہ ہوتا ہے کہ یار ظہیر بھائی جیسا انسان ہم نے نہیں دیکھا. یہ ان کی سکسیس تھی کہ ان کا اخلاق ایسا تھا، وہ اتنے بلند درجے پہ تھے اخلاق کے کہ ان کے اخلاق کی آج تک تعریفیں ہوتی ہیں. لوگ اس طرح سے یاد کرتے ہیں، پیچھے سامنے. تو میں اس وجہ سے انسپائر ہوتا ہوں کہ کاش میں کوئی ایک ایسی اپنے اندر ایٹریبیوٹ لے آؤں، ایسا ایک بیہیویئرل اسکل لے آؤں اپنے اندر کہ مجھے بھی لوگ اسی طریقے سے یاد کریں. تو میں فالو کرتا ہوں فٹ سٹیپس ہمارے والد کے. تو یس، ہی از مائی انسپریشن. اس کے ساتھ ساتھ میری والدہ. میری پرسنالٹی بہت ہی بیکورڈ، انٹروورٹ اور بہت ہی کنزرویٹو پرسنالٹی تھی میری اپ ٹل دی ایج آف 15-16. مجھے اتنی گھبراہٹ ہوتی تھی لوگوں سے کہ میں لوگوں کا سامنا نہیں کر پاتا تھا. دس واز سو می. اور میری والدہ نے مجھے بٹھا کے سمجھایا کہ دیکھیے اپنے اندر یہ اسکلز پیدا کیجئے، کیونکہ اپنے آپ کو آپ ہی صحیح کر سکتے ہیں. ہم صرف بتا سکتے ہیں آپ ایک غلط ٹریک پہ چلے ہوئے ہیں، آگے جائیں گے آپ کو ناکامی دیکھنی پڑے گی. اگر آپ یہ ایڈوائزز، یہ نصیحت ہماری سن لیں گے، ہم صرف بتا سکتے ہیں آپ کو، اگر آپ سن لیں گے تو آپ جو ہے نا دنیا کے ساتھ الائن کر سکتے ہیں. کیونکہ میں تو رشتہ دار آتے تھے، میں سلام کرتے ہوئے گھبراتا تھا، اس قسم کا میں انسان تھا. لیکن آج آپ دیکھیے کہ I've trained more than 42 nationalities, 42 and different genders, male, females. اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے ریجنز کو میں نے اپنی ٹریننگ سروسز دی ہیں. اس میں چاہے یورپ ہو، اس میں چاہے انگلینڈ ہو، چاہے آسٹریلینز ہو، چاہے یو ایس کینیڈینز ہو، عرب ورلڈ ہو. تو میں نے اپنی سروسز دی ہیں. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا. میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں کسی سے آ کے امیجن اے کڈ جو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کے سامنے آ کے کانفیڈنٹلی سلام کر لے، اور وہ اب جا کے آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے کانفیڈنٹلی بات کر رہا ہوگا. تو یہ میریکلس چینج جو آیا، یہ میری والدہ سے آیا. تو میرے والد سے میرے وہ والے ایٹریبیوٹس میں نے اپنے اندر کوشش کی کہ اپنے اندر وہ ایٹریبیوٹس لاؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میری والدہ نے میری کی. تو یہ جو کمبینیشن ہے نا، یہ میرے پیرنٹس کی دین ہے. تو اس وجہ سے وہ میری انسپریشن ہے. اینڈ اٹس فیکچوئل. آئی مین آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ایموشنل رائٹ ناؤ. اس کے علاوہ یس، میں نے میرے کئی جی ایمس تھے، جنرل مینیجرز، جن کو میں نے انسپائر کیا، اور انہوں نے مجھے اپرچونیٹیز دیں، انہوں نے مجھ پہ بلیو کیا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں کہ آئی واز نائٹ آپریشن مینیجر ان میریٹ. تو میرا جی ایم جو ہے وہ مجھے اوپر ایگزیکٹو لاؤنج میں لے گیا. ہی کیم ڈاؤن بائی 8 o'clock. اٹ واز مائی آف ڈیوٹی. اور میں آپ کو پتا ہے نائٹ شفٹ کر کے بہت ہی حالت خراب ہو جاتی ہے. اور صبح کے 8 بجے تو اس نے کہا خرم لیٹس گو اینڈ ہیو اے کافی. میں نے کہا یار یہ کافی. اب میں نے کہا چلو، اب جی ایم تھا، منع نہیں کر سکتے، تو اوپر لے گیا. اب ایگزیکٹو لاؤنج میں جب وہ مجھے لے کے گیا تو ایک طرف کی ٹیبل اس نے چوز کی اور اس نے کہا یو سٹ فرسٹ. تو میں نے اس سے کہا نہیں سر، آپ بڑے ہیں، آپ بیٹھیے. کہنے لگا نہیں، میں چاہتا ہوں تم بیٹھو، پہلے چوز کرو کون سی چیئر پہ بیٹھو گے. میں نے کہا یار یہ صبح صبح کیا کلاس شروع کر رہا ہے. میں نے خیر ایک چیئر چوز کی اور میں اس پہ بیٹھ گیا. جیسے ہی میں اس پہ بیٹھا، میرے جی ایم نے مجھ سے کہا تم نے یہ چیئر کیوں چوز کی، مجھے ریزن بتاؤ. میں نے کہا ایکچولی جو چیئر میں نے چوز کی تھی، آپ کو بتانا چلوں، اس کے سامنے ونڈو تھی اور ونڈو کے باہر سے مجھے سٹی نظر آ رہی تھی، بہت ہی اچھا سٹی ویو تھا. تو میں نے کہا میں جو ہے وہ کلاسٹروفوبک ہوں تھوڑا سا. میں اگر دیوار کے سامنے اپنا منہ کرتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. مطلب میں آئی ڈونٹ فیل گڈ. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا ویژن براڈ ہو، میں دیکھ سکوں کہ اطراف میرے کیا چل رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، ویری نائس، ایکسلنٹ، فرام ٹوڈے یو آر پروموٹڈ. میں نے کہا واٹ؟ اس نے کہا یس. میں ایسا ہی بندہ چاہ رہا تھا
اور یہی وجہ تھی تمہیں اوپر لانے کی کہ جس کا ویژن جو ہے وہ براڈ ہو، جو کہ براڈر ویژن لے کے میرے ساتھ ساتھ چل سکے. تو اس نے مجھے پروموٹ کیا برانڈ اسٹینڈرڈ مینیجر پہ. ٹھیک ہے، میری کوئی اس پہ ایکسپرٹیز نہیں تھی. اس نے مجھ پہ بلیو کیا. میں نے کہا سر میں کس طرح کروں گا. کیا لگے ڈونٹ وری، جسٹ ٹیک اے اسٹیپ فارورڈ، ڈونٹ بی افریڈ، آئی ایم وتھ یو. سو یہ مینٹورز ہوتے ہیں آپ کے. انہوں نے مجھے مینٹور کیا. حالانکہ اس سے پہلے میری اور ان کی ریلیشن شپ بڑی کولڈ تھی، لیکن اس مومنٹ کے بعد، یہ ڈیفائننگ مومنٹ کے بعد، جب انہوں نے مجھے اپرچونٹی دی تو بڑی اچھی ریلیشن شپ رہی. اس کے بعد میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے سر، I'm okay to take up this challenge, but who will cover the night shift? He said, it's you. I said, what? Are you kidding? میں رات 11 سے صبح 8 بجے تک نائٹ آپریشن مینیجر کی جاب کروں گا، اور صبح 8 بجے سے 6 بجے تک یہ برانڈ اسٹینڈرڈ مینیجر کی جاب کروں گا. یہ ٹیکنیکلی کس طرح پاسبل ہے؟ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں پاسبل ہے فائن، یو ہیو آل دا چوائس ٹو ٹرن ڈاؤن دی آفر. اب مجھے اس نے ایسی کشمکش میں ڈال دیا کہ مجھے ایکسیپٹ کرنی پڑی آفر. اور گیس واٹ، میں نے کنزیکٹیو 6 منتھ وہ کیا. رات 11 سے میں صبح 8 بجے تک نائٹ آپریشنز مینیجر، صبح 8 سے شام 6 تک میں برانڈ اسٹینڈرڈ مینیجر. دیکھیں سکسیس جو ہے وہ سیکریفائس کے ساتھ آتی ہے. میں جب انگلینڈ سے واپس آیا اور میں نے میریٹ جوائن کیا تو سب نے، جتنے بھی اطراف میں لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی تم آ کے انگلینڈ سے آ رہے ہو اور تم یہ 15,000 روپے کی نوکری. تو یاد رکھیے گا، سکسیس اور پیسہ دو الگ چیزیں. میں نے پیسے کو کبھی نہیں دیکھا، میں نے سکسیس کو دیکھا. کیونکہ جب سکسیس آ جاتی ہے نا تو پیسہ ایک فیچر ہے جو سکسیس کے ساتھ ساتھ آتا ہے اپیرنٹلی. اوکے، جیک ما بہت ہی ہیوج پرسنالٹی، آپ سب جانتے ہوں گے. اس نے بڑی ایک اچھی بات کی. اس نے ایک موٹیویشنل اسپیچ کی، اس کو میں سن رہا تھا. اس نے بتایا، اور جیک ما کو آپ سب جانتے ہوں گے، فاؤنڈر آف علی بابا. اس نے کہا کہ 20 سے 30 سال کی عمر میں ڈونٹ وری، میک ایز مینی مسٹیکس ایز یو وانٹ. اوکے، 30 سے 40 سال کی عمر میں آپ یہ ڈیفائن کیجئے کہ آپ کا اسکل سیٹ کیا ہے، آپ کس چیز میں ایکسپرٹ ہیں. 40 سے 50 سال کی عمر میں آپ وہ اسکل سیٹ کے تھرو اپنے آپ کو کیش کرائیے، رائٹ، ٹو ورک فار سم بڈی اور ٹو ورک فار یور سیلف اور بیکم این انٹرپرینور، اور جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں لائف میں. لیکن جب 50 سے 60 سال کی عمر آ جائے تب آپ کام نہیں کریں، آپ تب مینٹور بن جائیے. تب آپ کام کن سے کروائیے؟ ینگسٹرز سے، جو ہے بٹوین 25 to 35 years of age. کیونکہ ینگسٹر in that point of time can work better than your age when you become plus 50. تو اس نے فارمولا بتایا. تو اگر آپ 20s اور 30s میں ہیں، so make sure you don't need to worry about making mistake. اگر آپ 30 to 40 ایئرز آف ایج میں ہیں تو آپ یہ میک شور کیجئے کہ آپ اپنے اسکل سیٹ کو ڈیفائن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ آپ کا کیریئر پاتھ کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ کو ڈیفائن کرنا ہے ہر صورت میں بیفور یو ریچ اپ ٹو 40 to 50. آپ کو یہ انشور کرنا ہے کہ یو آر میکنگ موسٹ آف اٹ. آپ یو آر میکنگ منی، یو آر موونگ ٹورڈ سکسیس، you're moving towards your goal, you're achieving it. یہ ٹائم ہے اچیو کرنے کا بٹوین 40 to 50. اور 50 پلس آپ نے اچیو کیا ہوا ہے سب کچھ. اب آپ یہ کنٹریبیوٹ کیجئے اپنے معاشرے کو، رائٹ. آپ لوگوں کو جاب دیجئے، آپ لوگوں کو اپرچونٹیز دیجئے، ان کو چانس دیجئے کہ وہ آگے آئیں، وہ کام کریں، ینگ بلڈ کو لائیں، فریش بلڈ کو لائیں. تو اگر آپ یہ ایج سیٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ 30 to 40 ایئرز آف ایج میں چل رہے ہیں لیکن ابھی بھی آپ اپنا اسکل سیٹ ڈیفائن نہیں کر پائے، آپ ابھی بھی غلطیاں کر رہے ہیں، تو بی کیئرفل. یو ہیو ویری لمیٹڈ ٹائم، رائٹ، بٹ ڈونٹ بی افریڈ. یہ کوئی ایسا سیٹ فارمولا نہیں ہے، ہارڈ اینڈ فاسٹ فارمولا نہیں ہے. اگین، خوف نہیں کھانا، ڈرنا نہیں ہے. اور مسٹیکس کرنے سے کبھی بھی نہ گھبرائیں. مسٹیکس آر دی لرننگ اپرچونٹیز. آپ مسٹیک کریں گے، اس سے سیکھیں گے.
گریں گے اٹھیں گے، گریں گے اٹھیں گے. لیکن if you keep repeating the same mistake again and again and again, that means you're making a mistake somewhere. تو یہ چیز کو ایویلویٹ کس طرح کرنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. اوکے، یو شوڈ ایویلویٹ اٹ. اس کے ساتھ ساتھ بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے اپنی اسسمنٹ. آپ کو اپنے آپ کو جاننا بڑا ضروری ہے کہ آپ کی اسٹرینگثس کیا ہیں، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں. میں نے یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. میں نے اتنے انٹرویوز کنڈکٹ کیے اور میں ہر انٹرویو میں ایک سوال کرتا ہوں، اور بلیو یو می، not even a single person answered this question the way I want. پہلی چیز میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کی 3 اسٹرینگثs جو آپ کے اندر ہوں آپ وہ بتا دیجئے. وہ بڑے مزے سے 3 اسٹرینگثs جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں یا مجھے بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے فوراً بعد میں ایک دوسرا سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنی کوئی 3 خامیاں بتا دیجئے آپ. اور جیسے ہی میں یہ سوال کرتا ہوں سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. دین آفٹر فیو منٹس وہ ایک خامی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں سو فار آئی کین تھنک آف اونلی ون. امیجن، ہم اپنی سیلف اسسمنٹ کرتے ہی نہیں. لیکن اسی جگہ اگر میں کہہ دوں آپ کو، اور یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے، اسی جگہ اگر میں کہہ دوں کہ آپ کسی دوسرے کی کوئی 3 خامی بتا دیں تو وہ 3 کیا، وہ 12 خامیاں لکھ کے بتا دیں گے. بھائی سیلف اسسمنٹ پہ دھیان دو، دوسروں کی اسسمنٹ پہ دوسروں کو میجر نہ کرو. دوسرے کیا کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی کے لیے کر رہے ہیں، آپ نے اپنی لائف کے لیے کیا کیا، آپ کو اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. تو سکسیس کے لیے بہت ضروری ہے آپ کی سیلف اسسمنٹ ہونا. اور وہ کیوں ضروری ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے ویک پوائنٹس کیا ہیں، آپ کی اسٹرینگثs کیا ہیں. تاکہ آپ کو گیپس کا اندازہ ہوگا تو آپ پلان کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ کس طرح سے ان گیپس کو فل کیا جا سکتا ہے. رائٹ؟ تو اس چیز کا خاص طور سے دھیان رکھنا ہے. اس کے علاوہ لیزینس اور سکسیس یہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. اگر آپ لیزی ہیں اور ساتھ ساتھ سکسیسفل بننا چاہتے ہیں، سوری، اوور نائٹ نہیں آتی. سکسیس از ناٹ اوور نائٹ. وہ انٹرم سکسیس کہ ایک کوئی ویڈیو سے کامیاب ہو گیا، ایک کوئی جو میں سسٹینیبلٹی کنسسٹنسی کی بات کر رہا ہوں، جو وچ گو لانگ وے تھرو آؤٹ یور لائف ٹو یور جنریشنس. میں اس سکسیس کی بات کر رہا ہوں. رائٹ؟ تو اگر آپ لیزی ہیں تو آئی ایم سوری ٹو سے یو آر آؤٹ آف دس ٹاپک. یو کین ناٹ بی سکسیسفل، کیونکہ لیزینس اور سکسیس وہ ساتھ نہیں چل سکتے. آپ کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. ایکٹیو کس چیز میں ہونا پڑے گا؟ اپنے گولز کے بارے میں ایکٹیو ہونا پڑے گا، اپنی لائف کے بارے میں ایکٹیو ہونا پڑے گا، اپنی پرسنالٹی کے بارے میں ایکٹیو ہونا پڑے گا. آپ کو اگر پروفیشنلی سکسیسفل ہونا ہے تو آپ کو بیس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی گرومنگ سٹینڈرڈز کیا ہونے چاہیے اپنی فیلڈ کے حساب سے. آپ کی لینگویج اسکلز کیسے ہونے چاہیے. اچھا، لینگویج اسکلز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ فر انگریزی بولتے رہیں اور آپ سمجھیں کہ آپ سکسیسفل ہو گئے. لینگویج اسکلز میری نظر میں کہ کب کہاں کیسے بات کرنی ہے، یہ ہوتے ہیں لینگویج اسکلز. بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اچھی اردو بولتا ہوں تو وہ لینگویج اسکلز ہیں، بہت اچھی ہندی بولتا ہوں تو وہ لینگویج اسکلز ہیں، بہت اچھی اسپینش بولتا ہوں تو وہ لینگویج اسکلز ہیں، بہت اچھی انگلش بولتا ہوں تو وہ لینگویج اسکلز ہیں. میرے بھائی یاد رکھیے گا، لینگویج اسکلز یہ ہوتے ہیں میری نظر میں، دس از مائی تھیوری، یو کین ڈیفر ٹو اٹ بٹ دس از مائی تھیوری، کہ آپ کو کب کہاں اور کیسے بات کرنی ہے. Right? There is a way to explain everything. There is a way to answer. There is a way to tackle every single situation verbally. یہ ہوتے ہیں لینگویج اسکلز. تو یہ آپ کو آنے چاہیے. اچھا، لینگویج اسکل سیٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر
کچھ ایسے پرسنالٹی ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے جو آپ کو لیڈر ثابت کرے. مثلا اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب سکسیس کے راستے پہ چل پڑتے ہیں تو وہ اکیلے چلنے لگتے ہیں, which is absolutely wrong. لیڈرشپ ایٹریبیوٹ یہ ہوتے ہیں کہ وہ کمیونٹی کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اپنے اطراف میں لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. انڈیویجولی چل کے آپ کو سکسیس, I'm sorry, you should contribute it to the community. تو یہ ایٹریبیوٹس آپ کے اندر ایڈیشنلی ہونے چاہیے, because the job of the leader is to create more leaders, not followers. ہمیں کسی کو اپنا مرید نہیں بنانا ہے, ہمیں ایک پاپولر سکسیسفل پرسنالٹی بن جانی ہے اور ہم چاہیں گے کہ بھائی سب ہماری واہ واہ کریں. No, sir, no. We should create more leaders rather than followers. ہمیں مرید نہیں مرشد بنانے. امید ہے کہ یہ چیدہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگر پسند آئی ہیں تو لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور مجھے ریکمنڈ بھی کیجیے گا, سجیسٹ کیجیے گا اگر کوئی فردر ٹاپک آپ لوگ مجھ سے سننا چاہتے ہیں. اور اس ٹاپک کے بارے میں کوئی سوال ہو تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. مین وائل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو خرم صدیقی آفیشیل کو فوراً سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ اگلے آنے والی ہر ویڈیو کو آپ ٹائملی دیکھ سکیں. جب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ پیس.